ہر کے بنہاد خوان کرم، دلا ہر کے بنہاد خوان کرم، بشد نامدار جہان کرم، کرم نامدار جہانت کند، کرم کامگار امانت کند، ونائے کرم در جہان کار نیست، وزی گرم ترہچ بازار نیست، کرم مائے شادمانی کرم مایہ شادمایہ، کرم مائے شادمانی بود، کرم حاصل زندگانی بود، دل عالم از کرم تازہ دار، جہان را از بخش پر آوازدار، جہاں را زی بخشش، جہاں را زی بخشش پر آوازدار، ہما وقت شو در کرم مستقیم، کہ ہست آفرینده جان کریم، کہ ہست آفرینندہ جان کریم، کہ ہست آفرینندہ جان کریم۔ اچھا، در مدح کرم، کرم سخاوت کے معنی میں بھی آتا ہے، عطا کے معنی میں، بخشش کے معنی میں بھی آتا ہے، دینا۔ بھئی دینے کی عادت بناؤ۔ سخاوت جو ہے، سخاوت تو آگے مستقل ذکر کی ہے، لیکن یہ کرم بھی اس کے قریب ہے کہ عطا کی وجہ سے انسان کو عزت و کرامت حاصل ہوتی ہے، اس لیے عطا کو کرم کہتے ہیں، کرامت و عزت حاصل ہوتی ہے انسان جو دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ دینے، اوپر والا ہاتھ کیا مطلب؟ دینے والا ہاتھ، وہ لینے والے ہاتھ سے حضور نے فرمایا خیر، بہت بہتر ہے۔ اس لیے دینے کی عادت بناؤ، دینے کی، کرم۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان مشائخ کا یہی کام ہے، تبلیغ کرتے ہیں، مسئلہ سمجھاتے ہیں، لیکن کسی کو خطاب کر کے اس کو شرمندہ نہیں کرتے، خطاب اپنے نفس سے کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، دلا، اے دل، یہ الف پھر وہی، ہاں جیسے کریمہ میں تھا نا، کریمہ، یہ وہی الف ہے۔ اے دل، سن لو، اپنے دل کو سنا رہا ہے۔ ہر کے بنہاد خوان کرم، ہر معنی جو کوئی بنہاد رکھ دیا، نہادن مانے رکھنا، جس نے بھی رکھ دیا خوان کرم، دسترخوان کرم کا، جس نے بھی رکھ دیا دسترخوان کرم کا، اپنے دل سے کہہ رہا ہے، دل سن لو، تجھے بتاتا ہوں کہ جو بھی کرم کا دسترخوان بچھاتا ہے، تو سنو، بشد نامدار جہان کرم، ہو گیا وہ، بشد ہو گیا، نامدار بمانا مشہور، نامدار بمانا مشہور، جہان کرم، کرم کے جہان میں، ہو گیا مشہور کرم کے جہان میں۔ سخاوت اور عطا کی دنیا میں وہ مشہور ہو، لیکن جو دسترخوان کرم کا بچھاتا، یعنی لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، عطا کرتا ہے،
کسی کو کپڑے لے کر دیتا ہے، کسی کو جوتے لے کر دیتا ہے، کسی کو پیسے دیتا ہے، کسی کو کھانا دیتا ہے، یہ سب کرم کا دسترخوان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دلا اے دل سن لو ہر کے بنیاد خوان کرم، جس نے بھی رکھ دیا یعنی بچھا دیا خوان کرم، دسترخوان کرم کا، سخاوت کا دسترخوان جس نے بھی بچھا دیا، بشد نامدار جہان کرم، ہو گیا وہ نامدار، مشہور ہو گیا وہ مشہور کرم کے جہان میں، سخاوت کی دنیا میں مشہور ہو۔ دیکھو حاتم طائی رحمت اللہ علیہ آج تک سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ وہ سخی تھے۔ بخیل کے متعلق آگے آ رہا ہے، در مذمت بخیل، چمڑا اتارے گا بخیل کا، سمجھ آئیے نا؟ تو یہ سخاوت یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو سخاوت کی دنیا میں مشہور کر۔ دیکھو ایک زمانے میں لنڈی کوتل میں وڑکے جیو سخاوت دیکھو، یہ سارے طالب علم ہمارے، لنڈی کوتل میں ایک حاجی تھا، بڑا سخی تھا، وہ زکوٰۃ کے موقع پر رجب میں زکوٰۃ تقسیم کرتا تھا، بڑی زکوٰۃ ہوتی تھی اس کی، بڑا مالدار آدمی تو بڑی زکوٰۃ ہوتی تھی اس کی۔ یہ سب جہان بھر کے یہ غریب مساکین طالب علم یہ سب جاتے تھے، بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ بھائی زکوٰۃ دیتا ہے، تو لوگ سب جاتے تھے، بڑا مشہور ہو گیا تھا۔ وہی بات ہے شیخ سعدی کی کہ بشد نامدار جہان کرم، کرم کے جہان میں بس مشہور ہو جائے گا۔ کرم نامداری جہانت کند، کرم جو ہے وہ مشہور کرے گا تجھے جہان میں۔ کرم تو کرم، نامدار مانی مشہور، جہان مانی دنیا، تا مانی تجھے، کند مانی کرے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کرم جو ہے وہ تجھے، وہ تا کو لے آؤ ادھر تاکہ با محاورہ ترجمہ بن جائے۔ کرم تجھے مشہور کرے گا جہان میں، کرم تجھے مشہور کرے گا جہان۔ کرم کامگاری امانت کند، اور کرم سخاوت جو ہے، عطا جو ہے وہ کامیاب کرے گا تجھے، امانت یہ تا کو پھر لاؤ ادھر، کامگار منی کامیاب، کرم کامیاب کرے گا تجھے کس بات میں؟ امان میں، حفاظت میں، امانت امان میں، حفاظت میں تجھے کامیابی دے گا۔ تو اگر کرم کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، لوگ تیری حفاظت کریں گے، سمجھ آئی؟ لوگ تیری مدد کو پہنچیں گے، لوگ بھی تیری خیرخواہی کریں گے، کوئی تمہیں ضرر نہیں دے گا، کوئی مارے گا نہیں، کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی بم بلاسٹ نہیں کرے گا، کوئی خودکش حملہ نہیں کرے گا تمہارے اوپر۔ یہ سخی آدمی ہے یار، یہ ایک مر گیا تو پورا جان خراب ہو جائے گا، اس کی حفاظت کرو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کرم کامگار، کامگار مانی کامیاب، کرم جو ہے یہ کامیاب کرے گا
نت میں جو تا ہے، تجھے کامیاب کند کرے گا، کامیاب تجھے کہاں کامیاب کرے گا، کس بات میں کامیاب کرے گا؟ امان میں، امان مانا حفاظت میں، کہ تو محفوظ رہے گا، تیری زندگی بڑی حفاظت کی ہوگی، بڑی سکون کی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ دلا سن لو ورائے کرم در جہاں کار نیست، کرم کے علاوہ، ورائے کرم، ورا منی علاوہ، سوا، کرم کے علاوہ در جہان کار نیست، جہان میں، در منی میں، جہان منی دنیا، دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، کرم کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں۔ تو بات تو صحیح نہیں ہے، کرم کے علاوہ دنیا میں بڑے سارے کام ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ کرم کے علاوہ سے کیا مطلب ہے؟ کرم سے بڑھ کر، کرم کے علاوہ کا یہ مطلب نہیں کہ کرم کے علاوہ، کرم کے سوا کوئی کام نہیں ہے، نہیں، مطلب یہ کہ کرم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں، سخاوت سے بڑھ کر دنیا میں افضل کام کوئی نہیں ہے، سخاوت ہی سب سے افضل کام۔ شیخ سعدی صاحب کہتے ہیں دلا سن لو کہ کرم کے علاوہ در جہان کار نیست، افضل دنیا میں کوئی اور کام نہیں۔ وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست، وزیں اور وہ منی اور زیں منی، اس سے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کرم، کرم کی طرف، اور اس کرم کے بازار سے گرم تر، زیادہ گرم، ہیچ بازار نہیں، کوئی بازار نہیں، ہیچ منے کوئی، بازار منے بازار، مطلب یہ ہے کہ کرم کا بازار جیسے گرم ہے، سخاوت کا بازار جیسے گرم ہے، ہاں، کوئی بازار ایسا گرم نہیں۔ سخی آدمی کے پاس ہر وقت لوگوں کا ایک بھیڑ ہوتا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو یہ بہت گرم بازار ہے بھائی، لوگوں کو کھینچنے والا بازار ہے، دلوں کو خوش کرنے والا بازار ہے، خوشی خوشی لوگ آتے ہیں۔ کرم مائے یہ شادمانی بود، کرم جو ہے یہ پونجی ہے، مایا مانی پونجی، پونجی جانتے ہو؟ جو انسان جمع واری کرتا ہے، ایک ایک پیسہ، دو دو پیسے بچاتا ہے، وہ بچوں کا خزانہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کو کوئی پیسے دے تو خزانے میں ڈال دیتا، تو وہ جو جمع کر لیتے ہیں کچھ زمانے کے بعد پھر نکالتے ہیں تو وہ کافی پیسے جمع ہو جاتا ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پونجی۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ دلا سن لو، کرم جو ہے یہ پونجی ہے خوشی کے لیے، خوشی کے لیے پونجی۔ دیکھو وہ بچہ جب وہ خزانہ کئی 5-7 سال کے بعد کھولتا ہے تو اس میں ہزاروں روپے نکلتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کرم جو ہے یہ خوشی کے لیے پونجی ہے، بس خوش رہنا چاہتے ہو، دلا خوش رہنا چاہتے ہو، سخاوت کرو، دینے کی عادت ڈالو، یہ سرمایہ ہے، یعنی پونجی ہے
خوشی کے لیے، شادمانی مانی خوشی. کرم حاصل زندگانی ہو. کرم جو ہے، سخاوت جو ہے، یہ ثمرہ ہے. حاصل ثمرہ، میوہ، پھل. یہ میوہ ہے زندگی کا. کرم حاصل ہے زندگانی کا. حاصل بمانا میوہ ہے، پھل ہے. جیسے آپ باغ لگاتے ہیں تو باغ کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ میوہ، پھل. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھل. کہتے ہیں یہ جو کرم ہے، یہ سخاوت ہے نا، یہی زندگی کا ثمرہ ہے. بس زندگی کا خلاصہ ہے، زندگی کا مقصود ہے. سمجھ میں آئیے؟ دلی عالمی از کرم تازہ دار. دلی عالمی، عالم کا دل. عالم اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب عالم. ذکر عالم کا ہے، مراد اہل عالم ہے، مراد دنیا، یعنی اہل دنیا کا دل. از کرم تازہ دار، کرم کی وجہ سے تازہ رکھ، خوش رکھ. سخاوت کرو تو اہل دنیا کے دل تازہ ہوں گے، یعنی خوش ہوں گے. تجھ سے سارے خوش ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلی عالمی از کرم تازہ دار، اہل دنیا کے دلوں کو کرم کی وجہ سے تازہ رکھ، یعنی خوش رکھ. جہاں راز بخشش پر آواز ادا. جہان یعنی دنیا کو، ز بخشش، بخشش کی وجہ سے، عطا کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، پر آواز دار، اپنی شہرت سے پر رکھ. پر آواز، اپنی آواز سے پر رکھ. تو اپنی آوازوں سے پر رکھ. ہر جہان میں ہر جگہ تیرا ہی نام لیا جائے. ہاں، جہان راز بخشش، دنیا کو بخشش کی وجہ سے پر آواز دار. پر مانے بھرا ہوا، آوازہ مانے شہرت. اپنی شہرت سے پر رکھ، بھرپور رکھ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہما وقت شودر کرم مستقیم. ہر وقت ہو جا، ہما وقت ہر وقت، شو ہو جا، در مانے میں، کرم مانے کرم، مستقیم مانے مضبوط، ثابت قدم. ہر وقت ہو جا کرم اور سخاوت میں، ہاں، استقامت والا. مستقیم، استقامت والا، سیدھا کھڑا. کہ ہست آفرینندہ جان کریم، اس لیے کہ ہے، ہست مانے ہے، آفرینندہ پیدا کرنے والا، جان مانے جان، کہ ہے پیدا کرنے والا میری جان کا کریم. جو میری جان کا پیدا کرنے والا ہے وہ بھی کریم ہے. اس کے کرم اور اس کے عطا کو دیکھو، کوئی انتہا ہے اس کی. دشمنوں کو بھی دیتا ہے. دوستارا کجا کنی محروم، تو کی بات دشمنہ نظر داری. تو اس کی سخاوت کو دیکھو، اس کی طرح اس کا یہ خلق جو ہے یہ اپنے آپ کے اندر پیدا کرو. کہ بس بخشش کرو، عطا کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اس پر عمل بھی کر لیا کرو. صرف قالا قالا والی بات نہیں ہے، یہ علم الاخلاق ہے.
یہ جو فارسی کا نظم ہے یہ کیا چیز ہے؟ علم الاخلاق. یہ تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے. سخاوت ایک بہترین، آپ نے ان کی تعریف سنی تو یہ سخاوت بڑی اچھی عادت ہے. مولوی اور طالب علم اکثر بخیل ہوتے ہیں. یہ بخل والی عادت کل پجامہ اتارے گا بخیل کا، سن لو گے، سمجھ آئی نا؟ تو علم اور بخل یہ متضاد چیزیں ہیں. علم کے ساتھ سخاوت، پھر زیب دیتا ہے، پھر مزہ آتا ہے، پھر ولایت بھی آتی ہے. اور اگر بخیل ہو تو سن لو گے کہ چاہے وہ جہان پر کا مالک ہے نا، وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں. بخیل اربوت زاہد بحر بر. اگلے شعر میں دیکھو، بخیل اربوت زاہد بحر بر. بخیل اگر زاہد و عابد بن جائے اور اتنا عابد و زاہد ہو کہ یہ خشکی کی زمین پر بھی اس کے سجدے لگے ہو اور سمندروں پر بھی اس کے سجدے لگے ہو، کوئی جگہ اس نے نہ چھوڑی ہو کہ اس نے سجدہ نہ لگایا ہو، بحر میں بھی اور بر میں بھی، اتنا زاہد ہے، اتنا عابد ہے، لیکن اتنے زہد و تقوی کے باوجود بھی بہشتی نباشد بحکم خبر. حدیث کا حکم ہے کہ جنتی نہیں بنے گا. البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا. بخیل جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دوست نہیں ہے. ولو کان زاہدا، اگرچہ کتنا بڑا زاہد ہو. سمجھ آئیے؟ تو اس لیے بخل اور علم یہ متضاد صفات ہے. علماء میں سخاوت ہونی چاہیے، طلباء میں سخاوت ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت کرو، چائے کی پیالی پر جھگڑو نہیں. ہاں، سبقت، دوسرے کو حق دے دو. پیالیاں کم ہے تو چلو میرے بھائی آپ پہلے پی لیں، میں بعد میں پی لوں. چائے تھوڑی ہے، چلو آپ زیادہ پی لیں بھائی، میں ایک گھونٹ بھی کافی ہے. اتنا تو کر سکتے ہو نا. اور پیسے دینے ہو تو مولوی تو اللہ خیر کرے کہ پیسے ہاتھ جیب سے نکالے اور کسی کو دے، لیکن یہ عادت پیدا کرو. بخیل مولوی نہ بنو، سخی مولوی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ تم لوگ انسان بن کے نکلو. یہ علم الاخلاق ہے. اور طالب علم اور مولوی بد اخلاق اس لیے ہو گئے کہ یہ فارسی چھوڑی ہے انہوں نے، یہ علم الاخلاق انہوں نے چھوڑ دیا، یہ پڑھتے نہیں، اس لیے بد اخلاق ہو گئے.